آپ کا میزبان شیخ عزیز الرحمان۔ آج ہم پشاور میں کے پی کے سے تعلق رکھنے والے معروف قانون دان سپریم کورٹ آف پاکستان جناب عبدالستار خان صاحب کے ساتھ آپ کے دفتر میں موجود ہیں۔ روشن پاکستان اور عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ہمارا موضوع ہے اور ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ شکر الحمدللہ۔ شیخ صاحب آپ کی بہت مہربانی، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ میرے پاس آئے اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ نوازش ہے سر۔ سر ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا تعارف۔ میں 1978 میں جی بحیثیت ایڈوکیٹ انرول ہوا۔ سر وہ وکالت کے شعبے کی طرف ہم بعد میں آئیں گے۔ آپ کے بلونگ کہاں سے کرتے ہیں، اباؤ جداد وغیرہ؟ میں پراپر پشاور کا ہوں۔ جی نوتیا قدیم میرے گاؤں کا نام ہے، جی جی اور کوٹ سے ہارڈلی 10 منٹ کے واکنگ ڈسٹنس پہ۔ جی تعلیم میں نے پشاور سے کی ہے، خیبر لا کالج سے جی گریجویٹ ہوں۔ اپنی پریکٹس کے دوران 1990 میں مجھے وکلا کے کوٹے سے ایڈیشنل سیشن جج اپوائنٹ کیا گیا۔ جی میرے مزاج کے ساتھ وہ نوکری نہیں لگتی تھی، 20 دن بعد میں نے استعفیٰ دے دیا۔ جی پھر 1999 میں مجھے ایز اے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تعینات کیا گیا۔ وہاں میں نے 1 سال کام کیا۔ بحیثیت نیب پراسیکیوٹر میں کام کر چکا ہوں، بحیثیت ڈیفنس کونسل نیب میں کام کر چکا ہوں۔ 48 سال میری پریکٹس کو ہو گئی۔ جی 1995 میں سپریم کورٹ میں ایز انرول ہوا ایز این ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ جی اور یہ سر اپنی تعلیمی پس منظر کے بارے میں آگاہی فرمائی ہے۔ سوال یہ کہ ماضی اور موجودہ نظام تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ فرینکلی میں آپ کو بتاؤں گا جی کہ اگر اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ نکال دیا جائے نظام تعلیم سے، جی تو یہ ہمارے پرانے نظام تعلیم سے بہت بہتر ہے۔ جی لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو معاملات، پیپر آؤٹ ہونا، امتحانات میں گڑبڑ ہونا، یہ زورور لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے مینیج کر لیتے ہیں۔ جی غریب فیملیز کے بچے اپنی محنت سے آگے آتے ہیں۔ جی بالکل۔ بڑا نقص ہمارے نظام تعلیم میں یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلامی اقدار سے ہم ہٹ رہے ہیں۔ جی ہمارے نظام تعلیم سے ایسے سبجیکٹ جو کہ انکریج کرتے تھے، جو کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کے متعلق چیپٹر تھے، جی جی وہ نکل گئے ہیں۔ اب جو ہے تو کچھ اور ہی سسٹم بن گیا ہے، وہ چیزیں اب اس میں نہیں ہیں۔ دیکھنے میں یہ بھی آیا جب سے پرائیویٹائزیشن تعلیم عروج پر آئی ہے، سرکاری تعلیمی معیار گھٹتا چلا گیا ہے۔ بنیادی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات میں نے بتائی ہیں، وہ بھی ہیں۔ جی دوسرا جو ہے ایلیٹ کلاس ساری پرائیویٹ ایجوکیشن کی طرف جاتی ہے۔ غریب بچے جو ہیں جاتے ہیں، ٹیچرز جو ہیں معیاری ٹیچر نہیں ہے گورنمنٹ اسکول میں، پراپر مینجمنٹ نہیں ہے۔ اگر انتظام کی بات کی جائے تو پرانا جو ہمارے وقت کا 70s 80s میں جو طریقہ کار تھا، زمین پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کے معیار یہ ہے، اور اتنا ادب اور احترام ہوتا تھا ٹیچرز کا، اور ٹیچرز اتنی پیار کرتے تھے کہ اب تک میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرتا ہوں، ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ اللہ ان کی وجہ سے میں یہاں پہ پہنچا۔ اب موجودہ پرائیویٹائزیشن میں تو نواب کا بچہ ہے جا کے ایجوکیشن کر رہے، ٹیچر اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا، گریبان سے پکڑ لیتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ باقی جو ہے تو اگر اکیڈیمکلی دیکھیں تو ہم اپنے اسلاف کے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔
ہم اپنے راستے سے ہٹ چکے ہیں, بھٹک چکے ہیں. ہم پہ یورپ اور یہ, بلکہ یہ سب کچھ یہودی لابی کی طرف سے ہے. تو سر آپ کے تجربات کی روشنی میں نظام تعلیم کو کیسے فعال بنایا جائے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ بچوں کے ذہن میں ابتدائی دنوں میں ہی آپ سر سید احمد خان پڑھائیں, جی آپ علامہ اقبال پڑھائیں, آپ قائد اعظم نشتر صاحب, اس طرح جو پرسنالٹیز جی ہے گزری ان کے متعلق دیکھیں. اصحابہ کرام کے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق معلومات دے بچوں کو, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق, اسی طرح جتنے جید اصحابہ کرام ہیں ان کے متعلق, اب امام ابو حنیفہ کے متعلق, امام شافعی, امام حنبل, ان کے متعلق آپ اپنے بچوں کے ذہن میں تو ڈالیں نا. جی جی ہمارے وقت میں تو ایک پیریڈ ہوتا تھا, قابل ٹیچر ہوتا اور تھا, آدھے گھنٹے کا ہوتا تھا, آدھے گھنٹے کا, اور وہ ہمیں پڑھاتا تھا اور اس طرح پڑھاتا تھا جی کہ مزہ آ جاتا مزہ تھا. آ جاتا اب تک ہمیں وہ الفاظ ہم سے نہیں بھولتے. ایسا ہی ہے. جی سر آپ کی طرف واپس آتے ہیں. جب آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز شروع کیا, اس وقت آپ کے استاد محترم کون تھے؟ میرے استاد محترم مرحوم عبد الرحمان خان بٹھگرام تھے. ایز اے سینئر پیونی جج سپریم کورٹ وہ ریٹائر ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. ایلیویشن ہو گئی ہائی کورٹ میں, گئے, پھر آگے چلتے رہے. اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اللہ ان کی ہڈی ہڈی کو جنت اور ساری جنتیں اسے نصیب کرے. میں یہاں پہ جو بیٹھا ہوں صرف اسی کی برکت سے ہوں. اس نے مجھ سے کام کرایا, جونیئر وکیل سے اب سینئر وکیل کام نہیں کرواتے. جی سکھاتا رہا ہے ہمیں. جی اور جب ایلیویٹ ہوا تو مجھے اس نے ایک بات کہی تھی. مجھے ستار جان کہتا تھا پیار سے. اچھا ماشاء اللہ. مجھے کہتا ہے ستار جان, ایلیویشن کے متعلق کبھی بھی نہیں سوچنا. پھر ریزن کیا دیے کہ آپ کے سامنے تھا, میں آفس سے اترتا تھا, میرے دونوں ہاتھوں میں فروٹ کے تھیلے, اور اب کہتے ہیں جو اس وقت تنخواہ تھی اس کی, کہتے ہیں اس میں سیب کی بجائے ناشپاتی کھا رہا ہوں. ایماندار تھا, آنےسٹ تھا. جی جی. تو میرے سینئر وہ تھے, وہ بڑے لیجنڈ, صبح سرحد کے. تو کن مقدمات پر آپ نے پریکٹس کا آغاز شروع کیا, اور آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ کس طرح کن مقدمات پر آپ نے پریکٹس کا آغاز شروع کیا, اور آج کل کیا مصروفیات تھا؟ آل راؤنڈر تھا. جو مقدمہ ابتدا میں آ جائے وہ وکیل کو چاہیے کہ وہ کرے. جی. پھر اسپیشلائزیشن جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ خود ہو جاتی ہے. ٹرینڈ ہوتا ہے لوگوں کا. اگر آپ سول میں کامیاب ہو تو آپ کے پاس سول والے آئیں گے. آپ اگر کرمنل میں کامیاب ہو, کرمنل وکالت. آپ سروسز میں کامیاب ہو, وہ لوگ. میں نے ہر قسم کا ٹیکس سب کچھ کیا. آج کل کیا مصروفیات ہے آپ کی؟ سول میں لیبل مجھ پہ سول کا لگا ہوا ہے. جی. ویسے میں نیب کے کیسز, کرمنل کیسز بھی کرتا رہوں, اب بھی کر رہا ہوں. سر جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنے سینئر سے پریکٹس کا آغاز شروع کیا, آج کل کے نئے آنے والے وکلا اپنے سینئر کی پریکٹس سے نالا نظر آتے ہیں, شارٹ کٹ چاہتے ہیں, کیوں؟ سر میں آپ کے ساتھ اس بات پہ ایگری نہیں کروں گا. وہ کس لیے ایگری نہیں کروں گا؟ اب کے جو لڑکے آ رہے ہیں نا, جی, وہ پڑھ کے آتے ہیں, وہ اپنی قابلیت پہ آتے ہیں. ماں سوائے چند لوگ جو ایلیٹ کلاس کے. جی. اور یقین کریں یہ لڑکے اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ رشک آتا ہے ہمیں. میں ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوتا ہوں, میرے پاس آ جاتا ہے بندہ, پوچھ سر جی یہ ابھی اس نے اپرینٹسشپ کمپلیٹ نہیں کی. جی. وہ آ کے پوچھ لیتا ہے کہ میں اس کی طرف حیران ہو کے دیکھتا ہوں کہ یار تیری جس سٹیج پہ جب ہم تھے تو ہمیں تو ABC کا بھی پتہ نہیں تھا. جی. اور وہ اتنے یہ کچھ نقصانات ہیں. سر یہ تو آپ اپنے صوبے کی بات کر رہے ہیں, لیکن دیگر صوبوں میں دیکھنے میں یہ آیا ہے, کراچی سمیت کہ دیگر وہ نئے آنے والے وکلا جو ہیں شارٹ کٹ چاہ رہے ہیں اور 2-3 ماہ بعد اپنا چیمبر بنا کے بڑھ جاتے ہیں. تو ہر بندے کی اپنی سوچ ہے. جی. وہ دھڑام سے گر بھی جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. جی. جو آرام سے چلے گا, اپنے سینئر کے ساتھ 2 سال 3 سال 4 سال گزار لے گا تو وہ کچھ لے کے جائے گا. جی. اس کے ذہن میں بھی بہت کچھ ہوگا. میں اب کے لڑکوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑے انٹیلیجنس ہے, پراپر گائیڈنس ان کے لیے نہیں ہے. میرے چیمبر سے آج تک تقریباً 500 کے قریب جونیئر نکلے ہیں.
جن میں سے 200 کے قریب جونیئر پشاور ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ کورٹ میں کام کر رہے ہیں، جن میں سے کچھ ایلیویٹ ہو چکے ہیں ہائی کورٹ کے جج کے طور پر، 15-20 ایز اے ایڈیشنل سیشن جج کام کر رہے ہیں، 15-20 ایز اے سول جج کام کر رہے ہیں، پراسیکیوٹر لگے ہوئے ہیں. انہوں نے محنت کی تھی، کام کیا تھا، فروٹ پائے. سر ابھی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ ایڈیشنل سیشن جج بھی اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں، جج میں بھی اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بھی آپ اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایسی کیا بنیادی وجوہات ہیں جس کی بنا پر آپ کو استعفیٰ دینا پڑا؟ جس وقت میں 1990 میں ایڈیشنل سیشن جج ہوا، جی میری بڑی بیٹی 5 سال کی تھی، جی دوسری 3 سال اور بیٹا 1 سال کا تھا. جی میں بڑے غریب بیک گراؤنڈ سے ہوں، غریب فیملی سے. میرا والد صاحب ایک محنت کش تھا، اس نے اپنی محنت سے مجھے پڑھوایا. جی میرا ساری وکالت میں اس وقت میری 9 سال کی وکالت تھی یا 10 سال کی تھی. جی جی میں نے کچھ پیسے سیو کیے ہوئے تھے. جب میں ایز اے ایڈیشنل سیشن جج وہاں گیا تو میری 3,900 روپے تنخواہ تھی، جی اور میری یہ 3-4 بچے، اور وہ میں نے دل میں لگایا تھا کہ چھوٹا کوارٹر ہے، یہ میں کرائے پہ دے دوں، 4-5 ہزار یہ ہوں گے، کام ہو جائے. جی یہ ایک ایسپیکٹ تھی جی کہ وہاں پہ کرپشن کے بغیر مینٹین نہیں کر جی سکتے. بالکل ایسے ہی. جی دوسری وجہ یہ تھی کہ 20 دن میں نے کام کیا ہے، اس میں مجھے اپنے سپیریئر آفیسر کی، سینئر پیونی جج ہائی کورٹ کو اس وقت جو تھا، جی سیکٹری لا، دوسرے سفارشیں، بیل اپلیکیشن ہے اس میں بھی سفارش آ رہی ہے، سول کیس ہے. جی میں نے کہا یار یہ میرے بس کا کام نہیں ہے. میں یہ نہیں، اگر ضمیر اپنے کے مطابق کام نہ کروں، جی بالکل. کرپشن کروں تو پھر تو اس کی سفارشیں بھی مانوں. کرپشن نہیں کرتا تو وکالت. وہاں سے واپس آ کے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کالا کوٹ جو ہے، اگر اس کے بدلے میں کوئی پاکستان کے وزیر اعظم بننا یا صدر بننے کی آفر کرے مجھے، میں اس کالے کوٹ کو پریفر کروں گا، اس طرف نہیں جاؤں گا. میں نے میرے 2 بیٹے میرے ساتھ وکالت کر رہے ہیں، بہترین وکیل ہیں. جی ان کو میں نے منع کیا ہوا ہے کہ گورنمنٹ سروس نہیں کرنی، پارٹیکولرلی جوڈیشری، جس میں آپ کا ضمیر بھی بک جائے گا، آپ جہنم کی طرف بھی چلے جائیں گے، ایمان بھی آپ کا چلا جائے گا. نہیں رک سکتا بندہ. تو یہ بیسک وجہ تھی. جی سر اسی طرف آتے ہیں، سفارشی کلچر، انصاف فراہم کرنے والے اداروں کے ساتھ عدلیہ میں بھی سفارشی کلچر پایا جاتا ہے، کرپشن پائی جا رہی ہے. اس ناصور کو کیسے ختم کیا جائے؟ یہ بڑا بہترین سوال ہے اور میں اس کا وکٹم بن رہا ہوں. جی پشاور ہائی کورٹ کے 4 ججز کی ایڈمنسٹریشن کمیٹی نے ایک 22 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز کا ایگزام تھا، جی جس میں بہت سے کینڈیڈیٹ شامل ہوئے. انیشلی 35 پاس ہو گئے. اس میں پہلا کلاس یہ تھا ایڈورٹیزمنٹ میں کہ نو ری ٹوٹلنگ ری ایویلیشن ول بی الاؤڈ. وہ کیا ہوا، 35 لڑکے پاس ہو گئے. ایک محترم جج ہے، اب بھی سٹنگ جج ہے پشاور ہائی کورٹ کا، جی جی اس کا کلوز ریلیٹیو وہ ابتدائی امتحان میں فیل ہوا تھا. اس کے لیے انہوں نے بیٹھ کے ایک ڈیسیژن لیا کہ ری ٹوٹلنگ کی اجازت دیتے ہیں. جی اس کو ری ٹوٹلنگ کرا کے اسے جج لگوا دیا. جی جو میرٹس پہ آئے تھے وہ پیچھے رہ گئے. جی میں جب مجھے پتہ لگا، میں نے کھوج لگائی تو اس میں نیپوٹزم، فیورٹزم اور مس کنڈکٹ کا ایلیمنٹ تھا. میں نے آ کے اپلیکیشن دے دی بار کونسل کو کہ اس کینڈیڈیٹ کی تفصیل مجھے دیں. جی میں نے آ کے ہائی کورٹ میں درخواست دے دی کہ یہ جو ڈیسیژن، سارے ڈیسیژن ہائی کورٹ کے اپلوڈ ہیں جی ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ، یہ ایک ڈیسیژن ہے جو نہیں ہے. میں نے کہا یہ دیں. اس میں اس کو ری ٹوٹلنگ کی اجازت دے کے لاؤ. یعنی 1000 کینڈیڈیٹ پیش ہوئے، ان میں سے کسی کو ری ٹوٹلنگ کی اجازت نہیں تھی. ایک رائٹ آف انفارمیشن 19A کے متعلق ہر بندے کا حق ہے کہ وہ کاپیز، رائٹ. مجھے ہائی کورٹ نے کاپیز نہیں دی، بار کونسل نے کاپیز نہیں دی. میں نے آ کے رائٹ آف انفارمیشن کے پاس گیا،
انہوں نے لیٹر لکھا بار کونسل کو, رپورٹ لی, اور پھر رائٹ آف انفارمیشن والوں نے بھی مجھے ریگریٹ کر دیا. میرا رائٹ ہے کہ میں لوں گا, فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ مجھے اس کا بندے کی کاپیز دیں. اس کے خلاف میں بار کونسل میں گیا, پاکستان بار کونسل میں, وہاں بھی ایک گروپ کی حکمرانی ہے, ریگریٹ کر دیا مجھے. میں نے ہائی کورٹ میں آ کے ریٹ دائر کی. ہائی کورٹ اپنے بغل بچوں کے متعلق کس طرح مجھے ریٹ دے گی؟ وہ ریٹ بھی میری, اب میرے پاس یہ آرڈر پڑے ہیں, سپریم کورٹ جا رہا ہوں. تو جو آپ نے کوشچن کیے نا کہ ایمانداری اور دیانتداری اور فیئرنس, یہ نہیں ہے. اب جو چاپلوس ہے, جو خدمت کرے گا, جو سجدے کرے گا, شرک جو ہے نا, شخصیت والا شرک جو ہے, یہ شرک کر رہے ہیں لوگ, وہ کامیاب ہوگا. میں لڑ رہا ہوں اس کے لیے. میرے پر ہر قسم کا پریشر ہے. میرے وکلا بھائی مجھے کہتے ہیں نہیں کرو, تمہاری وکالت خراب ہو جائے گی, یہ تمہیں ریلیف نہیں دیں گے. میں نے کہا نہیں, جو حق بات ہے وہ میں کروں گا, اور میں کر رہا ہوں. میں چھوڑوں گا نا جب تک اس کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچاؤں نا. تو وہ فیئرنس والی بات نہیں. اور فیئرنس والی بات کے ختم ہونے کے ساتھ اب یہ ہو گیا ہے کہ ہائی کورٹ کی جو کمیونٹی ہے وہ ایک ایسوسیشن بن چکی ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے پر پردہ ڈالتے ہیں. میرے کیس میں یہ ہوا ہے, مجھے ریلیف نہیں دیا گیا. وکلا جو ہیں وہ چاپلوسی کی وجہ سے, اس کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوتے میرے ساتھ. لیکن میں نے اکیلا ہی ارادہ کیا کہ میں اس کو لاجیکل کنکلوژن تب پہنچاؤں گا. وکالت میری خراب ہوتی ہے, کوئی پرواہ نہیں. یہ تو سر آپ کی خدمات. دہشت گردی کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو دہشت گردی کی اس نسل کو کیسا ختم کیا جائے, اور آپ کی جو صوبے کے عوام ہے وہ انتہائی پریشان ہے, امن و امان چاہتی ہے, امن و امان کیسے بحال کرائے؟ دیکھیں, پہلے تو میں پھر دوہراتا ہوں اس کی بات. آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ کس علاقے میں جنوبی اسلام وزیر اعلیٰ یہ ملاکنڈ زیادہ افیکٹو ہے, سوات وغیرہ. اس کا حل جو ہے نا, یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کمپرومائز کریں, جرگہ بٹھائیں. قبائل کا جرگہ بڑا افیکٹو رہے گا, جس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, آپ کی گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن بھی, صوبائی گورنمنٹ بھی, سارے صوبوں کے. ایک تاثر یہ بھی ہو سکتا ہے سر کہ تمام سیاستدان ایک پیج پر آ کر اس مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں. نہیں, سیاستدانوں کے ہاتھ سے یہ نکل چکا. ہاں, اب وہ سیاسی یہ انٹرونشن نہیں ہے افغانستان سے, یہ انڈیا سے یہودی لابی لگی ہوئی ہے. یہاں پہ 10 قسم کی ایجنسیز کام کر رہی ہے. یہ تو ہماری فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے کہ وہ سنبھال رہا ہے, ورنہ یہ ہمارے لوکل پولیس سے اور پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھ سے یہ باتیں نکل چکی ہیں. اسے کہیں نا ذرا اکیلا چلا جائے, جنوبی اضلاع میں چلا جائے عام لوگوں کی طرح. سوال نہیں پیدا ہوتا. مولانا فضل الرحمان سے کہیں کہ جائیں, وہ بھی نہیں جا سکتا. یہ اس علاقے کے لوگ ہیں, انہیں کے پروردہ لوگ ہیں, وہ اب آپ کو ان کے پاس آدمی. تو آپ کے گھر میں کیسے امن قائم کیا جائے؟ امن اس طرح قائم ہو سکتا ہے کہ قبائلی حمایتین کو دکھائے, ان کی سروسز ظاہر کی جائے, وہ افغانستان کے قبائل کے ساتھ بات کریں. انڈیا والے آپ سے بات نہیں کریں گے, یہودی نہیں کریں گے. ان کا علاج ہے ہم سے یہ منع ہو جائے. افغانستان یہ جو اس نے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں طالبان کے, اسے بند کر دے. ہمارے ملک میں کوئی امن امان کا پرابلم جو ہے ان کی طرف سے ہے. اپنے لوگ ہیں, ہمارے گھر کے لوگ ہیں, طالبان گئے ہوئے ہیں, بلٹ ہو چکے ہیں, اور وہ سارے مسائل بنا رہے ہیں, اور ان کو سپورٹ پیسے بہت زیادہ مل رہے ہیں. انڈیا کی طرف سے, یہودی لابی کی طرف سے, مختلف ایجنسیز کی طرف سے پیسے. آپ کے گھر میں پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ کے نام بنائے نا,
دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی. یہ لگے رہے حافظ عاصم منیر جیسے لوگ پیدا ہوں گے, ایک کے بعد دوسرا, یہ نہ ہوا دوسرا آ جائے گا. یہ ملک جو ہے نا, جس مبارک رات کو بنائے, جس کے نام پہ بنائے, اور جس بندے کا تصور تھا, وہ دیکھیں وہ کتنا بڑا بزرگ علامہ اقبال, قائد اعظم, کتنی بڑی پرسنالٹی, اس کے ساتھی. یہ اللہ کے نام پہ بنے, اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. یہ اتنی بڑی بلا کے ساتھ آپ نے جنگ کی ہے, آپ اس کے مقابلے میں بولے ہو. اور یہ جس طریقے سے اس نے آغاز کیا اپنے اٹیک کا, وہ آپ نے دیکھا ہوگا. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم شادی. کشمیری عوام اپنے پرسر محبوب آزادی کے منتظر ہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ دیکھیے, آپ دنیا کی کوئی طاقت اس کو حل ہونے سے روک نہیں سکتی. جو بڑا بابا تھا نا امریکہ, وہ اس کے ایجنڈے پہ آ گئے. یہ ہمارے جنرل فیلڈ مارشل کی کمال کی وجہ سے آئے, ہماری فوج کی وجہ سے آئے. لوگ کہتے ہیں کہ فوجیوں نے وہاں پہ جزیرے لے لیے, وہاں پہ جزیرے لے لیے, ریٹائر ہو کے چلے جاتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ تو سوچو کہ ان لوگوں نے تو سر اپنے ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے, جانے دے رہے ہیں. آپ ان سے ہمارے سیاستدانوں کو دیکھیں, آج ایم پی اے نہیں ہوتا, دوسرے دن اس کے پاس 5 کروڑ کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے. یہ کدھر سے آتی ہے؟ یہ کسی کی نظر میں نہیں ہے, ان کو کچھ نہیں کہتے. اور فوجی بنائے نہیں, ہمارے جوان جو ہے نا, یہ جان کے نذرانے دے رہے ہیں. ہمیں ان کا برا کہنا ہی نہیں چاہیے. اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ کشمیر کی آزادی کا کیا مسئلہ ہے, اس کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. انشاءاللہ آزاد ہوگا کشمیر. اور جب میرے جیسا بوڑھا آدمی, میں خواہش رکھتا ہوں کہ میں جہاد پہ جاؤں, میرے ہاتھ پاؤں میں دم نہیں ہے, یہ چلا سکتا ہوں, خواہش ہے میری کہ میں جاؤں. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ باغ جنرل لاہور میں 14 اگست 2025 کو منعقد ہونے جا رہی ہے, جس میں یاسین نژاد صاحب مہمان خصوصی ہیں. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ڈٹے رہو میرے بھائی, اللہ کے نام پہ لڑ رہے ہو, اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہو, بالکل جھکنا نہیں ہے. چاہے یہ دیکھو, ہم لوگ یہ نہیں سوچتے یہ ہماری جان جو ہے نا اللہ کی امانت, ٹھیک ہے. احسن طریقہ کیا ہے کہ یہ امانت واپس کرے ہم شہید ہو, وہ کر رہے ہیں اسی طرح. اللہ ان کو طاقت دے, ہمت دے, اور اللہ ان کو صلہ دے گا زندگی میں اس کے بعد. اور میرا پیغام یہ ہے کہ ڈٹے رہو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. آپ کی بہت مہربانی. میں نے کبھی انٹرویو نہیں دیا, کسی کو نہیں دیا. میں جھجکتا ہوں, میرے منہ سے بات نکل جاتی ہے, روک نہیں سکتا ہوں. وہ ایسی لگی لپٹی بات مجھے آتی نہیں ہے.